یہ تو بات جتنی بھی میں نے بیان کی ہے پیچھے وہ تو تھی کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، کیونکہ اللہ جب انہیں پیدا کرتا ہے تو رحمت بنا کے بھیجتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس معاشرے کے اندر میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تو انہیں رحمت بنا کر بھیجا۔ دیکھیں نا، جنت کے لیے انسان کتنا کچھ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، صبح اٹھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے جنت کمانے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کہاں پہ رکھ دی، ٹھیک ہے۔ اور یعنی کہ زندگی کے اندر بہت سارے لوگ جو کام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں کہ ہمیں جنت حاصل ہو، جنت بڑی مشکل سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنی مشکل چیز جو اتنی بلندی پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنت کو ایک ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے، ماں کے جس کے پیچھے ایک مرد بھاگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے قدموں کے نیچے اس جنت کو جو ہے وہ رکھ دیا۔ اپنے مقام کو سمجھیں، وہ بیٹیاں، وہ بہنیں، انہیں چاہیے کہ اس اپنے مقام کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک رحمت بنا کر بھیجا، اور ان کے پیدا ہونے پر جو خوشی منائی جاتی ہے اس کو کہا کہ 70 مرتبہ اگر آپ خانہ کعبہ شریف کی زیارت کریں تو اس سے افضل ہے وہ خوشی۔ اور وہ رب جس نے وہ اسلام جس نے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ ہمیں بتایا نا، دین اسلام ہم تک پہنچا، تو وہ وحی کا علم، جو وحی کا اسلام ہے ہمارا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ اسلام جس اسلام نے بیٹی کو اتنی عزت دے دی، بیٹی کو پردہ، عزت، احترام، قدر و منزلت۔ میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے، کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ چھوڑ کے اور فرماتے تھے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ کیوں ایک عورت کو دیا اسلام نے؟ اور آج ہم بیٹیاں اٹھ کے، آج یہ ہماری بیٹیاں اٹھ کے جو ہے یہ اس دین اسلام کی دھجیاں اڑا دیں۔ آج ہماری بیٹیاں بی ایس سی، ایم ایس سی یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لیں کہ ہم کوالیفائڈ ہو گئی ہیں، ہم تو جینز ہی پہنیں گی، پینٹ شرٹ ہی پہنیں گی اور بازار میں کھلا پھریں گی، 4 دیواری کے اندر وہ جو بھی کرتی ہیں ان کا اپنا فیل ہے، وہ بات نہیں میں کر رہا۔ لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں اللہ کی زمین پر، وہ بیٹیاں جو آج ٹک ٹاک کا افساب بن رہی ہے، یوں یقین مانے کہ دل کے آنسو، دل سے جو ہے نا کلیجہ چیرا جاتا ہے کہ آج ہماری بیٹیاں، وہ بیٹیاں اور جن کو آقا علیہ السلام عزت دے رہے ہیں، جن کو اللہ جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے جس عورت کے، اور وہ اٹھ کے کیا کام کر رہی ہے؟ اپنے ماں باپ یونیورسٹی بھیج رہے ہیں، میری بیٹی پڑھ رہی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ ایک باپ اپنے خون پسینے کی کمائی کس طرح سے کر رہا ہے؟ ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں کیا احساس؟ ایک مرد باہر جب نکلتا ہے دیکھیں دھکے کھاتا ہے، گاڑیوں پہ دھکے کھاتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں باس کی باتیں، گالیاں سننی پڑتی ہیں، بعض دفعہ گناہ نہیں بھی پھر بھی آزمائشیں آ جاتی ہیں، اپنے باس کی باتیں، ادھر کی باتیں، پریشان ہے آپ کے والدین، آپ کی ماں وہ بیمار ہے، اس نے صبح کھانا بنا کے دینا ہے آپ کو، آپ کے والد میں کہتا ہوں اس کی تہس نہس ہو جائے، وہ شوگر کا مریض ہے، وہ ہیپاٹائٹس کا مریض ہے، اس نے جا کے آپ کے لیے پیسہ کما کے لانا اور آپ کو بھیج رہا ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں پڑھ رہے ہیں۔ اکیلی بیٹیوں کی بات نہیں کر رہا، لیکن ٹاپک یہ تھا تو اس لیے بیٹیوں کو ڈسکرائب کر رہا ہوں۔ بیٹا ایک کام کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے، لیکن جس وقت ایک بیٹی کرتی ہے نا، یاد رکھنا، تو وہ کہاں پہ بندہ جا گرتا ہے، اس ویلیو کو سمجھنا چاہیے ہماری بیٹیوں کو۔ تو وہ باپ جو اپنے رات دن ایک کر کے وہ کہتا ہے مجھے کپڑا نہیں چاہیے، میری اولاد کو چاہیے اپنی بیٹی، میں نے چلو یار میرا دودھ پینے کو دل کر رہا ہے نا، اور 50 روپے گلاس نہیں یار آج 50 روپے رکھ لیتا ہوں، اس کی فیس دینی ہے، اس میں 50 روپے کا اضافہ ہی ہو جائے گا۔ وہ باپ، اور وہ یونیورسٹی میں، کالجز میں بھیج رہا ہے، اکیڈمی میں بھیج رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو، اور آگے سے یاریاں اور دوستیاں۔ یہ ایک المیہ ہے جو سچ بتا رہا ہوں، یہ سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ میں کرٹیسائز نہیں کر رہا، ہماری دوستیاں، ہم پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تباہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو، ہماری بیٹیاں اپنے آپ کو تباہ کر رہی ہیں، اور والدین کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے اپنی بیٹی کو پڑھا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، یہ اللہ نے تو ہمیں رحمت بنا کر بھیجا تھا، یعنی ہماری بیٹیوں کو رحمت بنا کر بھیجا، لیکن ہم اس وقت ایک زحمت سے کم نہیں ہوتی، ہماری بیٹیاں اس وقت ایک زحمت سے کم نہیں ہوتی، اللہ نے تو رحمت بنایا، زحمت ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے خریدی، پھر وہ رحمت نہیں ہے، پھر وہ زحمت ہے۔ تو اس لیے خدارا میں ہاتھ باندھ کے اپنی بیٹیوں سے، اپنی بہنوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ زندگی نام ہے غلطیوں کا، زندگی نام ہے گر گر کے سوار ہونے کا، زندگی نام ہے، وہ کہتے ہیں کبھی خوشی کبھی غم، تو زندگی نام ہی اسی چیز کا ہے،
لیکن اپنا راستہ وہ اختیار نہ کر لیں کہ آپ دلدل میں وہاں جا گریں کہ آپ کے ماں اور باپ، آپ کے والدین کے دلوں کے ٹکڑے ہو جائیں، ان کے کلیجے کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ چورو چور ہو جائے ان کا کلیجہ، اور ان کے کلیجے سے وہ آہ نکلے جو عرش کو چیر دے آپ کے خلاف، وہ دکھ نہ دیں اپنے والدین کو۔ تو اسی طرح سے ہم نے another side of the picture جو ہے وہ بھی دیکھنا ہے کہ بیٹیاں رحمت ہیں، اسی طرح سے بیٹوں کا بھی یہی معاملہ ہے، تو اس پر ہم الگ بحث کریں گے، بات کریں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے اندر صبر، استقامت، اپنے اندر وہ چیزیں لے کر آئیں کہ کل کو جب ہماری بیٹیوں کا نکاح ہو، یہ والدین کو چاہیے ان کی ٹریننگ کریں۔ آج تو ٹریننگ لینے کے بہت سورسز ہو چکے ہیں، ہم اچھی بات ہی نہیں سنتے، اچھا دوست ہی نہیں بناتے، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہیں ہیں ہماری۔ اگر ہوں گی تو کیا چیزیں ڈیولپ ہوں گی؟ ایک بیٹی کو اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ خود کہے ڈیڈ، اپنے پیرنٹس کو کہے فادر، مدر، I can deal my husband، ٹھیک ہے، my سسر، میری ساس، میں ان کو ڈیل کر سکتی ہوں، you don't worry۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اتنا چھوٹا ظرف نہیں ہونا چاہیے بیٹیوں کا۔ اتنے لاڈوں سے بعض دفعہ والدین ان کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ پھر گھروں میں جاتی ہیں نا جب، تو جا کے پھر یوں کال کرتی ہیں میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ان کے اندر وہ پوٹینشیل انرجی اور وہ ٹریننگ کروا دیں اپنی بیٹیوں کو کہ وہ کہیں یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، میں خود ڈیل کروں گی، میں خود کر سکتی ہوں ڈیل، مجھے پتا ہے اگر میرے خاوند نے مجھے تھپڑ مارا ہے تو میں نے اس کا کیا جواب دینا، کس انداز سے، تو میں ایسی مطلب یہ تو میں خود کر سکتی ہوں، میں کیوں اپنے والدین کو پریشان کروں۔ اتنا اس کا ظرف اور اتنا کلیجے کا سائز ہو جائے کہ وہ اتنی جذباتی ہو کر چیزوں کو نہ لے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ٹریننگز ہم نے اپنی بیٹیوں کو دینی ہے۔ کہاں سے ملے گی جی؟ آج کوئی ادارہ ہے یہ ٹریننگ دے؟ اسی طرح سے یاد رکھیں، پہلی مائیں ہوتی تھیں جو کبھی کہا کرتی تھیں اور تیے تیرا خامد ہے، ہون تو اس گھر جا رہی ہے وہ تیرا خامد ہے۔ اور بیٹی اللہ فرماندہ ہے کہ اگر حکم یعنی کہ اگر عورت اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو ایک بیوی اپنے خامد کو کرتی تو وہ تیرا مجازی خدا آئی تو وہ جدوں آوے نا تو اندر ادھر واسطے کھڑی ہو جائیں۔ یہ پہلے مائیں ٹریننگ دیتی تھی، سمجھاتی تھیں۔ اسی طرح مائیں اپنے بیٹوں کو کہتی تھیں کہ بیٹا لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا وہ زبان درازی بھی کر دیتی ہیں، وہ مردوں کی بنسبت کم ظرف ہوتی ہیں، ان کی طاقت کم ہوتی ہے، ان کا حوصلہ کم ہوتا ہے، ان کے اندر چڑچڑاپن زیادہ آتا ہے، تو لہٰذا بیٹا برداشت کرنا، اسے سمجھانا، محبت اور شفقت کرنا اس کے ساتھ، یہ نہ ہو چھوٹی سی بات اور مار کٹائی شروع ہو جائے، تھپڑو تھپڑی، یہ کام نہ کرنا۔ وہ مائیں بیٹوں کو بھی سمجھاتی تھی، بیٹیوں کو بھی سمجھاتی تھی۔ تو آج کیا ہوتا ہے جی؟ آج کے دور کے اندر اسی تیرے پیچھے ہیں، کوئی گل ہو نا دسی تھلے لا کے رکھی اپنے خامد نو۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے، اور جس اسلام نے اتنا پیار دیا، محبت دی، یوں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ساری رات یوں کھڑی ہیں، دعا مانگ رہی ہیں، اے اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دینا، اے اللہ میرے بابا کی امت کے گناہگار کو بخشنا، اے اللہ میرے بابا کی امت کے چور کو بخشنا، اے اللہ میرے بابا کی امت کے فلاں کو بخشنا، فلاں کو بخشنا۔ وہ بیٹی پاک جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بیٹی تجھے جہیز میں کیا چاہیے، تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا کیا آپ مجھے دیں گے؟ جو مجھے چاہیے کیا آپ مجھے دیں گے؟ تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی مانگ۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کوئی دنیا کی چیز نہ مانگی، کسی دنیا کی چیز کی طرف اشارہ نہ کیا، بلکہ یہ فرمایا کہ بابا مجھے جہیز میں آپ کی امت کی بخشش چاہیے، بابا مجھے جہیز میں آپ کی امت کی بخشش چاہیے۔ وہ فاطمہ الزہرا جو ہماری بیٹیوں کی، ہماری بہنوں کی جو ہیں وہ لیڈر ہیں، جو ان کا ہاتھ ہے ان کے پیچھے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اور بیٹا جب یہ لڑکیاں باہر نکلتی ہیں نا اور یہ کھلے بالوں کے ساتھ اور بازار میں بے حیائی پھیلاتے چلتی ہیں، تو جب یہ فوت ہوں گی تو بی بی فاطمہ کی کنڈ ہوئے گی، انہوں دی کنڈ ہوئے گی۔ انہوں نے کہنا نہیں۔ تو اگر کسی نے سیکھنا ہے کچھ تو ان کی زندگیوں کو پڑھو، ان کی زندگیوں کو پڑھو، یہ اصل تعلیم ہے۔ تو وہ دین اسلام جو یوں ان کی آل پاک بیٹیاں یوں حضرت فاطمہ علیہ السلام دعا ساری رات کھڑی مانگ رہی ہیں، ہم ان کو بدلے میں کیا یہ دے رہے ہیں بے حیائی، بال کھلے ہیں، یہ ایسے کپڑے لباس جن سے ان کے اعضائے خاص نمایاں ہو رہے ہیں عورتوں کے، اور یہ ان کے لیے بھی نقصان، معاشرے کے لیے بھی نقصان، اور اوپر فرشتے بھی دیکھ کر کہتے ہوں گے کہ یہ کیا، ہم نے تو عورت کو اتنی عزت دی اور یہ کیا۔ اس لیے میری بیٹیوں، میری بہنوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں، ہاتھ باندھ کے میں کہہ رہا ہوں
کہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں، اپنی خواہشات کو سمجھیں، اپنے نفس کی گھلاٹیوں کو سمجھیں یہ کیا ہوتا ہے اور عزت کس چیز کے اندر ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا تو ان لوگوں کے ساتھ دوستی لگائیں یا وہ چیزیں سنیں کہ جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہماری ویلیو کیا ہے۔ تو میں بیٹیوں کو اور بہنوں کو یہ کہتا ہوں کہ نو رسپیکٹ کو سمجھیں، نو دا رسپیکٹ یور سیلف، اپنی عزت کو سمجھیں، اپنا احترام کریں، یہ معاشرہ بھی آپ کو احترام اور عزت دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔